لی تو کل 18,000 آدمی تھے۔ آپ کے سامنے عراق کا وہ صوبہ تھا جس کا نام حفیر تھا، اور دربان ایران سے اس صوبے کا گورنر ہرمز نامی ایک نہایت دلیر اور جنگجو سردار مقرر تھا۔ اس ہرمز کی دھاک تمام عرب و عراق و ہندوستان تک بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ وہ جنگی بیڑا لے کر ساحل ہندوستان پر بھی حملہ آور ہوا کرتا تھا۔ سیدنا خالد بن ولید نے ہرمز کے نام ایک خط اتمام حجت کے لیے لکھا اور اسلام کی طرف دعوت دی۔ ہرمز نے اس خط کو پہنچتے ہی فوراً دربار ایران کو اطلاع دی اور خود فوجیں جمع کر کے سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کو بڑھا۔ اس سے سیدنا خالد نے اپنے لشکر 3 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصے کی سرداری عدی بن حاتم کو دی، دوسرا حصہ قعقاع بن عمرو کے سپرد کیا، اور تیسرے حصے کو اپنے ماتحت رکھ کر تینوں سرداروں نے داہنے بائیں ایک دن کی مسافت کا فاصلہ دے کر حفیر کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ لشکر ایران کے قریب پہنچ کر تینوں اسلامی سردار مل گئے۔ ایرانیوں کے مقابل اسلامی لشکر خیمہ زن ہوا۔ اول سیدنا خالد بن ولید میدان میں نکلے اور ہرمز کو مقابلے کے لیے طلب کیا۔ ہرمز سیدنا خالد کی آواز سن کر میدان میں نکلا۔ دونوں سردار گھوڑوں سے اتر کر پیادہ ہو گئے۔ اول سیدنا خالد نے وار کیا، ہرمز نے پیچھے ہٹ کر پینترا بدل کر وار خالی کر دیا، پھر نہایت پھرتی سے سیدنا خالد پر تلوار کا وار کیا۔ سیدنا خالد نے فوراً بیٹھک کے ساتھ آگے سمٹ کر اس کی کلائی تھام کر تلوار چھین لی۔ ہرمز تلوار چھنواتے ہی سیدنا خالد کو لپٹ گیا اور کشتی کی نوبت پہنچی۔ سیدنا خالد نے اس کی کمر پکڑ کر اٹھایا اور زمین پر اس زور سے پٹخا کہ پھر وہ حرکت نہ کر سکا۔ اس کے سینے پر چڑھ بیٹھے اور سر کاٹ کر پھینک دیا۔ ایرانیوں کے ایک دستہ نے اپنے سردار کو مغلوب دیکھ کر اس کی مدد کے لیے حملہ کیا۔ ادھر سے قعقاع بن عمرو نے آگے بڑھ کر ان کو روکا، پھر دونوں فوجیں آگے بڑھی اور جنگ مغلوبہ شروع ہوئی۔ تھوڑی ہی دیر میں ایرانی میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے، بہت مقتول و مقید ہوئے۔ ہرمز کے لباس اور اسلحے پر سیدنا خالد نے قبضہ کیا۔ ہرمز دربار ایران کا ایسا سردار تھا جو تاج سر پر رکھتا تھا۔ اس کے تاج کی قیمت جو سیدنا خالد کے قبضے میں آیا 1,00,000 دینار تھی۔ اس لڑائی میں ایرانیوں کے ایک حصہ فوج نے اپنے پایوں میں زنجیریں باندھ لی تھی کہ عربوں کے مقابلے میں میدان سے بھاگ نہ سکیں، مگر پھر بھی ان کو زنجیریں توڑ کر بھاگنا ہی پڑا۔ ان زنجیروں کی وجہ سے اس لڑائی کا نام جنگ ذات السلاسل مشہور ہوا۔ سیدنا مثنی بن حارثہ کو خالد بن ولید نے ایرانیوں کے تعاقب میں روانہ کیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر حصین المراتا کا محاصرہ کیا اور اس قلعے کو فتح کیا۔ وہاں کا حاکم مقتول ہوا، اس کی بیوی مسلمان ہو گئی اور اس نے سیدنا مثنی کی زوجیت میں آنا پسند کیا۔ آگے پڑھیں گے دوسرے صاحب۔ شکریہ۔ جی السلام علیکم۔ جنگ کاران۔ ہرمز کی اطلاعی عرضی جب دربار ایران میں پہنچی تو وہاں سے ہرمز کی اطلاع کے لیے ایک زبردست اور بہادر سردار کاران ایک بہادر فوج کے ساتھ روانہ ہوا، مگر اس کے پہنچنے سے پہلے ہرمز کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ راستے میں کاران کو ہرمز کی عظمیت یافتہ فوج ملی۔ اس نے بگوڑوں کو روکا اور ان کی ہمت بندھا کر اپنے ہمراہ لیا اور آگے بڑھ کر نہر کے کنارے قیام کیا۔ ادھر سے اسلامی لشکر آگے بڑھا، جنگ ہوئی۔ کاران، انو شجاع اور قباد تینوں بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ ایرانی اپنی 30,000 لاشیں میدان جنگ میں چھوڑ کر بھاگے۔ بھاگتے ہوئے بہت سے نہر میں ڈوب کر مرے، بہت سے گرفتار ہوئے۔
اس لڑائی کے بعد سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صوبے کی رعایا کو کسی قسم کی کوئی تکلیف و اذیت پہنچائے بغیر جزیہ کی ادائیگی پر آمادہ کر کے وہاں اسلامی عامل مقرر فرما دیے اور رعایا ایران نے رعایا اسلام بن کر یہ محسوس کیا کہ دوزخ سے نکل کر جنت میں داخل ہو گئے۔ جزاکم اللہ خیر، یہیں تک تھا میرے پاس۔